آیت نمبر 25 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں یا برا، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینے کے رازوں کو جاننے والی ذات ہے۔ تو اللہ کا علم وسیع ہے، ہر چیز کو ہر حال میں جانتے ہیں۔ تو انسان کا جو سلوک ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، اجر ملے گا۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہو، اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے، تمہارا ارادہ ٹھیک ہے تو اللہ کو پتہ ہے، اور اگر تنگ آ گئے تو یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ واقعات ہیں، میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب بیمار تھے، ان کا بیٹا یہ کہنے لگا مرتا بھی نہیں ہے، جان چھوٹے جائے۔ بظاہر لاکھ کوشش کرے دکھائے، لیکن جو کہا اور دل کا مسئلہ ہے اللہ کو تو پتہ۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ، بے شک وہ شخص جو رجوع کرنے والے ہے، رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا، بے شک اللہ کی ذات رجوع کرنے والوں کو بخشنے والی ہے۔ کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے اللہ کو پتہ ہے، جو آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کو معلوم ہے، اللہ بخشنے والا بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اوابین، رجوع کرنے والے، حدیث پاک میں ہے کہ چاشت کے وقت نماز پڑھنے والے۔ چاشت کی جب سورج میں تھوڑی سی سختی اور شدت آ جائے اس وقت اس کا ٹائم ہوتا ہے، زوال تک اس کا ٹائم ہے۔ کم سے کم 2 رکعت، 4 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت، 12 رکعت بھی آئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر 8 رکعت پڑھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی 2 رکعت چاشت کی پڑھ لے تو اس کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ 1 روپیہ بھی دے، 1 جوڑ کا روزانہ 360 کہاں دیتے، بڑا مشکل ہے۔ اور اوابین نماز مغرب کی نماز کے بعد کی بھی ہوتی ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 رکعت کا فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے 20 رکعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اور پڑھتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی 6 رکعت پڑھ لے اس کے 12 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور مشکات کی شرح میں یہ بھی ہے کہ بعد المکتوبہ، فرضوں کے بعد 2 سنت 2 نفل کے علاوہ 6 پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی سوچتا ہے چلو یہ 2 نفل بھی شامل کر لے، 4 اور پڑھ لے۔ بعد المکتوبہ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی سنت بھی شامل کرے نا
صاحب مرکات فرماتے ہیں تو سنت بھی شامل کی جا سکتی ہے، 2 سنت 2 نفل 2 اور پڑھ لے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ علیحدہ پڑھے، علیحدہ 6 پڑھ لے، کوئی وقت بھی نہ لگے اور اجر بھی بڑا۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کرے گا، کہ اگر والدین کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر سکے تو اب توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف کر دے گا اور ان کو راضی کرے گا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، والدین کے ساتھ ساتھ اور رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرے، کہ اوروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور فساد نہ رہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، اور دے ذی قرابت کو حقہ، اس کا حق۔ اب حقوق مالی بھی ہوتے ہیں، جانی بھی ہوتے ہیں۔ مالی حقوق کی ان کو ضرورت ہے تو ان کے مال سے تعاون کریں، اور اگر کبھی ویسے امداد کی ضرورت ہے، کسی جگہ جانا، کوئی سفارش کرنا، ملنا، وہ کوشش کرے ان کے ساتھ تعاون کرے، لیکن ناجائز سے بچے۔ آج کل اپنے خاندان کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے جائز ناجائز کی تمیز ختم ہوتی جا رہی، کہ اپنا ہے نا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں والمسکین، اور مسکین کو بھی دے، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی دے، ان کا بھی حق ہے کہ ضرورت پڑے تو ان کو دے۔ ولا تبذر تبذیرا، اور حد سے نہ بڑھ، فضول خرچی نہ کر، فضول خرچی کرنا، ناجائز اڑانا۔ ایک ہوتا ہے اسراف، ایک ہوتا ہے تبذیر۔ اسراف تو کہتے ہیں جہاں شریعت کہتی ہے جائز ہے خرچ کرو، لیکن حد سے زیادہ کر دیتا ہے۔ کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف کا معنی یہ ہے کہ جائز چیز میں زیادتی، جتنا ضرورت تھی اس سے زیادہ، بجلی کی جتنا ضرورت ہے اس سے زیادہ کئی بتیاں جلا دی، وہ جائے گا کدھر ہی، کر کرا کے ریاکاری میں، فضول۔ اس طرح جہاں جہاں شریعت نے خرچ کرنے کی اجازت دی، حد سے زیادہ خرچ کر دیے۔ اور تبذیر کہتے ہیں ناجائز بے موقع خرچ کرنے کو، ناجائز پر خرچ کرنے کو۔ ناجائز پر خرچ کرنا ایک پئی بھی حرام ہے۔ شادی کرتے ہیں، شادی میں کیا ہوتا ہے؟ شادی نام ہے ایجاب قبول کا، گواہوں کی موجودگی شرط ہے، لا نکاح الا بشہود۔ ولیمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو ولیمے کیے نا۔ کبھی تو جو کچھ گھر میں پکا ہوا لے آیا ہو، بھائی اکٹھے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، یہ میرا فلاں کا ولیمہ ہے۔ کبھی فرمایا کہ صحابی سے اولم ولو بشاتن، کہ بکری کر لو، چلو ایک بکری صحیح، یا اگر گرا ہے تو اگر بکری ہی کرتے ہیں کر دو، ہلکا پھلکا ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر فلاں اپنے اپنے گھر سے کھانا لے آؤ، اپنے اپنے گھر سے کھانا لے آئے، اکٹھے بیٹھے، فرمایا یہ میرے فلاں کا ولیمہ ہے۔ تو آج کل جو ولیمے میں خرچ ہوتے ہیں، جو منگنی میں خرچ ہوتے ہیں، جو مہندیوں پہ خرچ ہوتے ہیں، جب پئی پئی کا حساب دینا ہوگا اس وقت پتہ چلے گا، نہایت ہی فضول۔ اور
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ فرماتے ہیں بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب کیا بچایا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اصلاح الرسوم، کبھی مل جائے تو اس کا مطالعہ کر لینا۔ اس سے کچھ رسمیں حضرت نے نقل کی ہیں کہ صرف رسومات ہیں، دین سے ان کا تعلق بھی نہیں، رسومات کر رہے ہیں، اور بجا کاموں میں بڑے تکلفات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو بجا کام میں بھی اسراف جائز نہیں، بے جا تو بالکل حرام ہے۔ اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہمارے مسلمانوں کا اکثر پیسہ اسی پہ برباد ہو رہا ہے، رکھ رکھاؤ میں، تکلفات میں، ریاکاریوں میں۔ استغفر اللہ العظیم۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک بے جا اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ تو جو مانا شیطان کے بھائی جا کے بنیں گے، ایک تو اسی میں بنے گے نا کہ بے جا اڑا دیا، دوسرا یہ ہے کہ خلاف حق، خلاف شریعت جو اڑایا وہ تو شیطان کے دوست بنے، شریعت کی جو مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، اعمال کی بھی، ایمان کی بھی، مال کی بھی، ہر طرح اللہ حفاظت فرمائے۔